بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ میں ایک بہادر خاتون کا ذکر کریں گے جو کہ زرقاء بنت عدی بن غالب قیس ہیں۔ یہ کوفہ کی رہنے والی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرجوش حامی تھیں۔ اپنے رشتہ داروں سمیت جنگ صفین میں شامل ہوئیں۔ انہوں نے لڑائی کے دوران فوجیوں سے متعدد بار خطاب کیا اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، جس سے فوجی اور زیادہ جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ ان کے حوالے سے تاریخ نے ایک دلچسپ مگر سبق آموز واقعہ محفوظ کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 14 ہجری میں خلافت سنبھال چکے تھے۔ مسلمانوں میں صلح ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار جنگوں کے حوالے سے بعض مجالس میں تذکرہ بھی ہو جاتا کہ ایک رات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعض خاص ساتھیوں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے جنگ صفین کا تذکرہ کر دیا۔ اہل کوفہ کی جوان مردی کا تذکرہ ہوا تو زرقاء کا نام بھی لیا گیا۔ کسی نے کہا اس روز اس عورت نے بڑی زوردار تقاریر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو جوش دلایا، ان کے عزم و استقلال کو جلا بخشی اور اس پرجوش طریقے سے فوجیوں سے خطاب کیا کہ بزدل سے بزدل آدمی بھی اگر سن لے تو میدان کارراز میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ چنانچہ اس کے خطاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جو میدان جنگ سے پلٹ رہے تھے لوٹ آئے، جو صلح و آتشی کی طرف مائل تھے میدان کارزار میں گھس گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو سے محظوظ ہو رہے تھے کہ اتنی عظیم عورت ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ مخالف گروپ سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس نے ایک عورت ہونے کے باوجود پامردی کا ثبوت دیا۔ اس کے استقلال اور ثابت قدمی سے وہ خاصے متاثر تھے۔ اچانک سوال کیا کہ ساتھیوں، کہ اس عورت کی تقریروں کے اقتباسات کسی کو یاد ہیں؟ تو بہت سو نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، وہ الفاظ کوئی بھولنے والے نہیں تھے، کم و بیش سب کو یاد ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور سوال کیا کہ اس عورت کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو بہت سو نے اس عورت کے قتل کا مشورہ دیا، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عرب کے نہایت ذہین اور فطین آدمی تھے، اور فرمایا کہ جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے، تمہارا یہ مشورہ اور قول بہت ہی برا اور نامناسب ہے۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ میرے متعلق مشہور ہو جائے کہ میں نے زمام اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد ایک ایسی خاتون کو قتل کر دیا جس نے اپنے ساتھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہایت ہی وفاداری کا ثبوت دیا؟ اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں یہ مصری خست اور کمینگی کی دلیل ہوگی۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ زرقاء بنت عدی کو اس کے خاندان کے چند افراد اور اس کی قوم کے چند شہ سواروں کی ہمراہ میری خدمت میں روانہ کریں اور اس کے لیے نرم گدے اور آرام دہ سواری کا بندوبست کرنا نہ بھولیں۔ حاکم کوفہ نے جب زرقاء بنت عدی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خط سے آگاہ کیا تو اس نے حکم کی تعمیل میں جلدی کی اور کہنے لگیں کہ امیر المومنین کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، اس سے میں اعراض نہیں کر سکتی۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق حاکم کوفہ نے زرقاء کو ان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب زرقاء امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچی تو انہوں نے پرتباک استقبال کیا اور پوچھنے لگے کہ خالہ کیا حال ہے، آپ کا سفر کیسا رہا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟
تو زرقا بنت عدی نے عرض کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، مجھے گھر کے مالکن کی طرح باعزت لایا گیا یا پھر گہوارے والے بچے کی طرح محفوظ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دراصل میں نے یہ حکم دے رکھا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کس لیے یہاں آنے کی آپ کو زحمت دی؟ تو زرقا بنت عدی نے کہا بھلا جس بات کی مجھے خبر نہیں اس کے بارے میں کیا جانوں؟ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صفین کی جنگ میں تم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو میرے خلاف جنگ پر ابھارا تھا اور انہیں اپنے پرجوش خطاب سے غیرت دلا رہی تھی، اور تم ہی وہ عورت ہو جس کی چرب زبانی نے نہ جانے کتنے بزدلوں کو ہمت و شجاعت سے بہراور کر دیا، جو میرے خلاف اندھا دھند تلواریں چلانے لگے۔ تمہیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ سورج کی تابناک روشنی میں چراغ کی کوئی اہمیت نہیں اور چاند کا مقابلہ تارے نہیں کر سکتے، اس لیے اب تم مردانہ وار لڑو، صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اس میں تمہاری سربلندی ہے، جیو تو شان سے اور مرو تو شان سے، اور جان لو کہ عورتوں کا خضاب مہندی ہے جبکہ مردوں کا خضاب خون ہے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا زرقا میں نے تمہارے حوالے سے جو کچھ کہا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو زرقا بنت عدی نے اس بات میں جواب دیا۔ تو امیر معاویہ کہنے لگے گویا کہ تم ہر اس خون میں علی کے شریک ہو جو انہوں نے بہایا ہے۔ زرقا بنت عدی نے جواب دیا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو شرف قبولیت سے نوازے، کیونکہ یہ میرے لیے بشارت سے کم نہیں۔ بلا شبہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھی تھی، اور ان کی طرف سے بہائے گئے ہر ایک خون میں میری شرکت میرے لیے قابل فخر ہے۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اس خوشخبری سے نوازا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی ہمت و شجاعت اور بے خوفی اور بے باکی کو دیکھ کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد تم لوگ ان کے ساتھ جو بے انتہا وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہو، مجھے یہ بات ان کی زندگی میں تمہاری محبت سے زیادہ تعجب خیز لگ رہی ہے۔ پھر امیر معاویہ نے اس سے کہا تمہاری کوئی ضرورت ہو تو پیش کرو، میں حاضر ہوں۔ تو زرقا بنت عدی کہنے لگیں کہ امیر المومنین میں نے اپنے بارے میں قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے جس شخص کے خلاف میدان جنگ میں کردار ادا کیا ہے اس کے آگے کبھی دست سوال نہیں دراز کروں گی۔ مجھے چند لوگوں نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا ہے۔ زرقا کہنے لگیں کہ مشورہ دینے والے کم ظرف لوگ ہیں، آپ اگر ان کی بات مان کر مجھے قتل کر دیں گے تو پھر آپ کا شمار بھی انہی جیسے لوگوں میں ہوگا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اس عورت کو معاف کر دیا اور خلعت کے ساتھ ساتھ درہم و دینار سے بھی نوازا۔ مزید یہ کہ اسے ایک ایسی جاگیر سے نوازا جس سے سالانہ 10,000 درہم کی آمدنی ہوئی تھی، اور اسے اس کے خاندان والوں کے ساتھ صحیح سلامت کوفہ روانہ کر دیا، اور حاکم کوفہ کو خط بھی لکھا کہ اس خاتون اور اس کے خاندان کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے۔